مدینہ لگدا ہے پیارا، مدینہ دل دا سہارا، مدینہ لگدا ہے پیارا۔ رسول علیہ السلام نے اس زمین کے لیے جب آئے تھے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہ وہ 3 بچے ملے تھے جو یتیم بچے تھے، تو ان سے بولا تھا مجھے زمین خریدنی ہے، تو وہ یتیم بچے نے کیا بولے تھے، بولے یا رسول اللہ آپ کو ہم نے ہدیہ کر کر دے دینا ہے، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول علیہ السلام نے بولا تھا آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ بولے نہیں۔ بولے آپ کی والدہ زندہ ہے؟ بولے نہیں۔ بولے پھر تو ہم نہیں لے سکتے ہیں آپ سے۔ بولے کیوں یا رسول اللہ؟ بولے اگر آپ کے والدین زندہ ہوتے تھے تو ہم زمین لے لیتے تھے آپ سے، مگر یہ آپ یتیم ہیں تو ہم یتیموں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ تو ان کو 3 بھائی جو تھے یتیم بچے تھے، ان کو 1500 اشرفیہ 500 کر ان کو دے دیا تھا۔ تو یہ زمین کی بنیاد پہلے رکھنے والا حضرت علی تھا۔ تو یثرب سے لوگ آ کر یہاں پہ آ کر بولے تھے یا رسول اللہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس اتنی وسیلت نہیں ہے جو ہم عمرہ کرنے جائیں۔ تو رسول علیہ السلام نے بولا تھا صبح سے عصر سے پہلے یہاں پہ جو بھی آئے گا 2 رفع نماز ادا کرے گا وہ عمرے کا ثواب ہے۔ ابھی ہم مکے جاتے ہیں جب عمرہ کرتے ہیں تو پہلا اپنا عمرہ کرتے ہیں، بعد میں اپنے زندہ ہیں جو مرحومین ہیں ان کے نام پہ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے صرف جب آپ نماز ختم کریں گے داخل مسجد وہ آپ کی عمرے کی ہوگی، داخل مسجد کی وہ آپ کی عمرے کی ہوگی۔ دوسری جو ہوگی جو بھی نفل آپ ادا کریں اس کا جو ہوگا آپ اجتماعی نام رکھیں گے، ماں کا نام، باپ کا نام، بعد میں ساس کا نام، سسر کا نام، پھر بھائی رشتہ دار جتنے بھی ہیں آپ نے اجتماع کیا تو دعا کریں گے یا اللہ تعالیٰ میں ان کے نام پہ پڑھنا چاہتی ہوں یا پڑھنا چاہتا ہوں، جو دنیا سے چلے گئے اور جو نہیں آ سکتے ان کے نام پہ 2 رکعت ہدیہ کرتا ہوں۔ تو آپ کے پاس کیا رہ جائیں گے؟ 4 رکعت، 2 رکعت آپ کے ہوں گے، 2 رکعت آپ کے زندہ ہیں اور جو مر گئے۔ ٹھیک ہے، پڑھ کر آ جائیں پھر آگے کے لیے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد قباء یہ سامنے۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد جو مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بستی قباء میں قائم ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 13 نبی مطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو یثرب کی اس بیرونی بستی میں پہنچے اور 14 روز یہاں قیام کیا اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کا جو قبلہ تھا وہ پہلے بیت المقدس کی طرف ہی تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اسی بستی قباء میں قیام فرمایا اور یہ مسجد بھی قائم کی اور یہاں نماز ادا کی، اسی نسبت سے اسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے قیام کے دوران پہلی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں اس مسجد کی تجدید اور توسیع ہوئی تھی۔ اس مسجد تقویٰ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا ثواب ایک قبول اور مبرور عمرے کا ملتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے اس کی تعمیر نو کی اور عثمانی سلطان محمود ثانی نے 1831 عیسوی میں اس کی مزید تعمیر نو اور تزئین و آرائش کا کام کروایا۔ جدید دور میں سعودی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1970 میں اس کی اثر نو تعمیر و تزئین کی۔ اس وقت اس کا ایک سادہ مینار، وسط میں گنبد اور رقبہ تقریباً 40 مربع میٹر تھا۔ 1988 میں اس کی مزید شاندار توسیع ہوئی اور رقبہ بڑھ کر اس کا تقریباً 15,000 مربع میٹر ہو گیا۔ اس میں 10,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ چھت پر 58 چھوٹے اور 3 بڑے گنبد ہیں اور 4 بڑے مینار بھی ہیں۔ اس مسجد کی عظمت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مرقوم ہے کہ جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ملے گا۔ یہ مسجد اپنی تزئین و آرائش کے بعد اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ بہت بڑے بڑے اس کے محراب ہیں، محراب نما دروازے ہیں، اوپر سے جو گنبد ہیں وہ بھی آپ کو عالیشان نظر آ رہے ہیں۔ محراب اور ممبر بھی بہت عالیشان اور عمدہ اور وسیع و عریض تعمیر کیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت اور عظیم شان اندرونی گنبدوں کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔
وسیع اور عالیشان مسجد کی عمارت ہے، مسجد قباء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان یتیم بچوں سے جنہوں نے یہ زمین اللہ کے نبی کے لیے وقف کی تھی، مسجد کے لیے وقف کی تھی، انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد قباء، میں اس کے اندر موجود ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں بہت عالیشان، خوبصورت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ تعمیر کروائی گئی عظیم مسجد۔ مسجد قباء کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ خود پرچیز کر کے یہاں مسجد بنائی تھی۔ یہ دراصل یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی جگہ کے نام تھی، تو جب اللہ کے رسول نے ان بچوں سے کہا کہ ہم یہ آپ کی زمین خریدنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو بیچیں گے نہیں، یہ زمین آپ کو پیسے دے دیں گے بغیر قیمت کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے والدین یاد نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ سے میں خریدوں گا۔ تو آپ نے ان بچوں کو پیسے ادا کر کے یہاں پہ یہ اللہ کا گھر، مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تعمیر کروائی گئی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ منافقین کے ایک گروہ نے اسی مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فریب سے آگاہ کیا اور ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ مسجد منافقین کی ہے۔ اس کو مسجد زرار کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو زمین بوس کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ شام کے وقت اگر آپ دیکھیں تو باہر وسیع اور اس علاقے میں صفیں بچھائی جاتی ہیں، لوگ یہاں پر جوک در جوک آتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تو یہاں بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے، لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر اور باہر 20 سے 30 ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ نمازیوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ بہت خوبصورت مسجد ہے اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کہلاتی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔